بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج اتنے سال بعد جب مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف رسوائیاں ہی پیچھا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ رسوائیاں تو میں نے صرف اپنے مقدر میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھ ڈالی تھی جب اپنے گھر کی چار دیواری سے پہلا قدم باہر نکالا تھا۔ غربت کا بھیانک افریت مجھے تنگ کرتا تھا۔ رات کے اندھیرے سے مجھے سخت نفرت تھی اور دن کا اجالا اور نئی نئی روشنیاں اور چمکتے دھمکتے ستارے اچھے لگتے تھے۔ خواہشوں اور خوابوں کے گھوڑے پر سوار اگر کوئی کم سن راتوں سے ناشنا اور ناسمجھ ہو تو کسی نہ کسی مقام پر یہ دوڑتا گھوڑا ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتا ہے اور سوار بھی اوندے منہ گر کر زمین چاٹنے لگتا ہے۔ میں بھی ایسے گھوڑے پر سوار وہ کم سن دوشیزہ تھی جو خواہشوں کے حصول کی خاطر اس قدر بھاگی اور اتنی دور نکل آئی کہ اب مڑ کے دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ سنا ہے زہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو پل بھر میں جسم کے رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور جسم کو روح سے آزاد کر دیتا ہے، اور دوسرا زہر سلو پوائزن ہوتا ہے، وہ جسم میں سرایت تو کرتا ہے مگر دھیرے دھیرے لمحہ لمحہ عزت اذیت دے کر جان لیتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی زہر کا شکار بنی۔ یہ میٹھا زہر شروع میں امرت کی طرح تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ زہر میرے جسم میں لہو بن کر نس نس میں دوڑنے لگا تب مجھے اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ ہوا۔ احساس شدید تکلیف کا تھا، ایک ایسی اذیت جس میں پل پل سے سکنا موت سے بھی بدتر تھا، مگر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سوائے تڑپنے سسکنے کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پیدائش پر اماں ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ 5 بیٹیوں کے بعد ابا کو پوری امید تھی کہ اس بار ان کے نصیب میں نعمت ہی ہوگی۔ ہر سال رحمت کے روپ میں 5 رحمتیں نہ چاہتے ہوئے گھر میں نازل ہو گئی تھیں۔ دن گزرتے گئے، جوں جوں اماں کی ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے، ابا کی بے چینیوں بے قراری میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں کامل یقین تھا کہ اس دفعہ نتیجہ اچھا اور ان کے حق میں ہوگا۔ پھر وہ 2 دن بھی آ گیا جب اماں نے میری صورت میں ایک اور بیٹی کو جنم دیا تو ابا مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوب گئے، روز بروز چڑچڑے رہنے لگے۔ میں نے سنا تھا کہ 3 ماہ تک ابا نے میری شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اماں کڑتی رہتی تھی۔ میرا ننھا وجود جب بھوک کے مارے بلکتا تو وہ کئی ہاتھ میرے چہرے پر جڑ دیتی اور گلا پھاڑ کر رونے لگتی، اور اماں ابا کے عتاب کا یوں ہی نشانہ بنی رہتی اور پھر اس بھوکے شکم کے ساتھ سو جاتی۔ یہ تمام باتیں مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ ابا کی پرچون کی دکان تھی جو کرائے پر تھی، اور کئی سال سے ابا ذاتی دکان کے حصول کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا تھا۔ اس قیمت میں ابا کی آمدن سے کئی ہزاروں ہی نکل جاتے تھے۔ تاہم میری پیدائش کے 3 ماہ بعد ابا اچانک ہی اپنی دکان کے مالک بن بیٹھے۔ کرائے کی جو دکان ابا چلاتے تھے مالک انہیں کو بیچ کر جا چکا تھا۔ دکان اپنی ہوئی تو ابا نے اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کر لیا۔ محلے میں ایک ہی پرچون کی دکان تھی جن سے سارا محلہ راشن لیتا تھا۔ اب ابے کی دکان سے لوگوں کو سہولت میسر ہو گئی۔ جو رش ایک دکان پر رہتا ہٹ گیا تھا۔ جس روز ابا کو دکان ملی وہ گھر آتے ہی مجھے گود میں لیتے ہوئے بولے، میری یہ بیٹی بختیار ہے، باغوں والی، نصیباں والی۔ ابا کی بات سن کر اماں حیرت میں ڈوب گئی۔ تب میرا نام بختیار رکھا گیا۔ میرے پیدا ہوتے ہی نہ صرف دکان کو ترقی ملی بلکہ میرے بعد 3 بھائیوں کی پیدائش نے میرے نصیبوں والی ٹیک پر مہر لگا دی تھی۔ میں بےحد لاڈ میں پلنے لگی۔ ابا مجھے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے۔ روپ و رنگ میں بھی تمام بہنوں میں سب سے جدا نکلا تھا۔ ہلکے سنہرے بالوں پر دمکتی رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں کی معصومیت سبھی کی توجہ کا مرکز بنی ہے۔ ابا پیار سے مجھے شہزادی کہتے۔ بہنوں میں سبھی میٹرک پاس تھی مگر مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ ہر بار فیل ہو جانا جب میری قسمت میں تھا تو مجھے سکول سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے 5ویں تک بمشکل رو رو کر پڑھا تھا۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن تعلیم پر میری عدم توجہی پر وہ چپ ہو گئے
اور یوں اسکول سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ تعلیم چھوڑنے پر میرے بہنوں نے مجھے خوب کوسا تھا۔ ہمیں ابا آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور جسے شوق نہیں اسے اپنے نخروں سے ہی فرصت نہیں۔ ایک بہن تنگ آ کر بولی تھی، بچپن سے ہی مجھے فیشن میگزین اچھے لگتے تھے اور میں ان ماڈلز کی طرح بننے کی خواہش کرتی تھی جن کی نیم عریاں تصویریں میگزین میں چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ اماں مجھے خوب لتاڑتی تھیں، بے غیرت یہ کیا اہلیہ بنا رکھا ہے، شکل دیکھ آئینے میں جا کے منہ دھو کر آ، اس لیپا پوتی کو اچھی طرح صاف کر کے عقب سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تماشا کر رہی ہے، تیرا باپ آنے ہی والا ہوگا۔ منجو ایک میگزین کی ماڈل کے نیم عریاں لباس کی تقلید کرتے ہوئے آئینے کے سامنے اپنے آپ میں موجود میک اپ کے سامان سے بڑے ان حماق سے خود سنوارنے میں مصروف تھی، اور ساتھ ہی ماڈل کی طرح مٹک مٹک کر خود کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جانے کہاں سے اماں نے آ کر لتاڑا، میرے ہاتھ سے میگزین چھین کر اونچی آواز میں چلانے لگی تھی، اور ساتھ ہی فیشن میگزین کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اماں کے جانے کے بعد میں بہتے آنسوں کے ساتھ میگزین کے ٹکڑے دیکھنے لگی۔ اتنی محنت سے میں نے اپنی سہیلی شبنم کو پیسے دے کر یہ میگزین منگوایا تھا۔ محلے میں رہنے والی شبنم کے گھر میرا آنا جانا تھا، وہ بھی میرے گھر آتی تھی۔ ہم دونوں ردی کی دکان سے لائے ہوئے فیشن میگزین مزے مزے سے دیکھتے تھے۔ ایک ماڈل پر تبصرہ ہوتا، ان کے میک اپ، کپڑوں اور جیولری کا تجزیہ ہوتا۔ ہائے اللہ بختیار دیکھ تو صحیح کتنا سونا جوڑا ہے، اور یہ جھمکے تو دیکھ۔ شبنم حضرت سے کہتی، نصیب والی ہے یہ لوگ جو ایک سے ایک کپڑے میں عید پر بھی ایسا جوڑا نصیب نہیں۔ ہمیشہ کی طرح قسمت سے خالیف میری زبان شکوہ کا نہ رہتی۔ ایک دن حسب معمول میں شبنم کے گھر گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں ٹھٹکی سے وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور کمرے کے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ کیا ہوا شبو، خیر تو ہے؟ سب خیریت ہے، بس تجھے کچھ دکھانا ہے۔ شبنم اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ کتابوں کے ڈھیر میں چھپا ایک میگزین نکال کر میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، میں آج گئی تھی اس ردی والے کی دکان پر۔ ردی والے نے ایک نیا لڑکا کام پر رکھا ہے، اس نے یہ میگزین مجھے دے کر کہا ہے کہ وہ ہمیں کئی روز سے فیشن کے میگزین لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ کئی ایسی ایجنسیوں کے جانتا ہے جو لڑکیوں کو ماڈلنگ سکھاتے ہیں، کہہ رہا تھا اس میں بہت پیسہ ہے۔ یہ پرچی دی ہے اس نے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر راضی ہو تو کل انتظار کرے گا۔ میں نے وہ پرچی کھولی تو اس میں محلے سے دور ایک پارک کا پتہ اور وقت لکھا تھا۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ مجھے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر خوشی سے میرا دل مچلنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ایک خوف بھی دماغ پر سوار تھا۔ اماں اور ابا یہ کام بھی نہیں کرنے دیں گے، جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میرے سر پر مشہور ہونے والے اور دولت مند بننے کا بھوت سوار تھا۔ دولت ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں کم پڑھی لکھی تھی، لیکن دماغ ایسا باتوں کے لیے تیز تھا۔ دولت جب میرے قدم چومے گی تو سارے رشتے میرے قدموں میں ہوں گے۔ میں نے سوچا میں یہ موقع گمانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی قسمت کو آزمانے کی خاطر میں نے ڈرپوک سی شبنم کو راضی کر لیا۔ وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے بازار جانے کا بہانہ کر کے نکلے تھے۔ مقررہ جگہ پر پہنچے تو وہ لڑکا پہلے ہی ہمارا منتظر تھا۔ وہ ایک گاڑی میں آیا تھا جس میں ہمیں بٹھا کر وہ ایک ایجنسی لے گیا۔ ہم دونوں ایک شاندار آفس میں داخل ہوئے۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود ہمارے وجود ٹھنڈے پسینے سے شرابور تھے۔ انجانا خوف ہم پر سوار تھا، اور ریسپشن پر بیٹھی لڑکی فون پر بات کرنے کے بعد ہمیں اندر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ہم دونوں اس لڑکی کی ہمراہی میں بڑے روم میں داخل ہوئے۔ سر آپ کو نئی ماڈل لڑکیوں کی ضرورت تھی تو لے آیا ہوں۔ وہ لڑکا گول شفاف منہ میز کے پیچھے بیٹھے شخص سے بے تکلف سی گویا ہوا
اس شخص کی بے باک نظریں ہمارے وجود کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ شبنم خوف کے مارے میرے پیچھے سمٹ گئی۔ جی مجھے ماڈل بننے کا شوق نہیں، اسے شبنم نے مجھے آگے دھکیل دیا۔ کرسی میں دھنسا شخص بولا، اوکے ان کا اسکرین ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے معصومت سے پوچھا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا چہرہ ماڈلنگ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ آپ کا چند پوسٹ لیے جائیں گے۔ مسکرا کر بولا، اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمیں گھر چھوڑاؤ گے نا؟ شبنم جلدی سے بولی۔ وہ لڑکا شبنم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں میری کئی پوز لیے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں رزلٹ سامنے تھا۔ میرا فریش کم سن اور معصوم چہرہ ماڈلنگ کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس شخص نے میری تصویر میں دیکھ کر کچھ ایسی تعریفی جملے کہے کہ میں خود کو آسمان میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس سیل فون تو ہوگا، مجھے اپنا سیل نمبر دے دو اور ہماری کال کا انتظار کرنا۔ کچھ دیر میں ہم واپس آ گئے۔ میں نے ضد کر کے ابا سے ایک سیل فون منگوا لیا تھا، حالانکہ میری کسی بہن کے پاس سیل فون نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہی معمول کا منظر سامنے تھا، وہی اماں کی چیخ و پکار۔ اب مجھے اپنے گھر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ سارا گھر مجھے ایک گند کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ میں نے گھر کی کچن کو اور کچن سین کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلے کیا کہ مجھے مسائل کے انبار سے پر اس گھر سے نکلنا ہے۔ تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ آزاد ماحول مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ 2 روز بعد اس شخص کی کال آ گئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر مقررہ وقت پر پہنچ گئی۔ یہ لیجیے ایگریمنٹ کے پیپرز۔ 3 ماہ کی ٹریننگ کے بعد آپ کو ہمارے لیے 1 سال تک ماڈلنگ کرنا ہوگی۔ سر اگر ماڈل بننے پر میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری زبان پر آ گیا۔ یہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہیں، ہم آپ کے مسائل حل کرتے رہیں گے۔ فکر کیوں کرتی ہیں؟ بڑا پیسہ ہے اس کام میں۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ میری مٹھی میں چابی تھمانا چاہی۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ چابی ٹیبل پر گری۔ مس بختیار گھبرائیں نہیں، یہ فلیٹ کی چابی ہے، آج سے وہ فلیٹ آپ کا ہوا۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، سوچ ذرا۔ گھبرا کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر پھر وہی گھٹا گھٹا سا ماحول، اماں کی سلواتیں، بہنوں کی بیزاری اور مسائل کے انبار میں جانتی تھی دولت ہر مسئلے کا حل ہے، مگر دولت جائز طریقے سے حاصل نہ ہو سکے گی۔ پھر دولت کمانے کی خواہش مجھ پر کچھ اس طرح حاوی ہوا کہ میں اچھائی برائی کی تمیز کھو بیٹھی۔ ویسے بھی میں ان حالات میں کسی شہزادے کی تمنا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اس کا انتخاب نہ کرتی تو میری زندگی بھی اماں کی طرح آدھے درجن بچے پالنے میں گزر جانی تھی۔ زندگی میں چند آسائشوں کی تمنا میں نے کی تھی، وہ پانے کا یہ نادر موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میں نے اپنی خواہش کا اظہار اماں سے کر دیا۔ میری بات سنتے ہی اماں نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ اماں، میں ماڈل بننا چاہتی ہوں اور سبھی لڑکیاں کرتی ہیں، پھر میں کیوں نہیں؟ ماں کا تھپڑ کھانے کے باوجود میں نے اعتماد سے کہا، بے غیرت، چلو پھر پانی میں ڈوب مر کے جا۔ اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا تجھے۔ تیرا باپ تیری بات سنے گا تو نہ جانے کیا حال کرے گا۔ ہم نے روتے ہوئے وویلا کیا، مگر اماں کا رونا پیٹنا مارنا اور دھمکی دینا وغیرہ کوئی بھی چیز مجھے میرے ارادوں سے باز نہ رکھ سکی۔ میں گھر کی دہلیز پھلانگ کر روشنیوں اور رنگوں کی اس چکا چوند دنیا میں جا پہنچی
جو بظاہر تو چمک دھمک سے بھرپور ہے مگر اندر سے انتہائی غلیظ تھی۔ یہاں میں نے عزت و عظمت کے عوض وہ کچھ حاصل کر لیا جو میں چاہتی تھی۔ یوں بھی اس دنیا میں شرم و حیا، عزت و عظمت کا نام کی چیزوں کا کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہاں صرف عیش ہی عیش تھی۔ اسی عیش پرستی میں میری زندگی کے 20 برس گزر گئے۔ آج میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے۔ دولت، شہرت اور معاشرے میں خاص مقام سے میری جنبش ابرو سے بڑے بڑے کام لمحوں میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیاست و ریاست کے بظاہر معزز افراد میرے تلوے چاٹتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود میرا دامن حقیقی خوشیوں سے خالی ہے۔ میرے اندر ایسا اندھیرا ہے جسے یہ ظاہری چمک دھمک دور نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایڈز کی مریضہ بن چکی ہوں۔ اس روز میں اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک میڈیکل اسٹور پر میری نظر پڑی جہاں ایک سنا سا چہرہ تھا۔ میں گاڑی سے اتر کے اس عورت کے پاس گئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ وہ دراصل میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی ہیں۔ مجھے کچھ دواؤں کی ضرورت تھی، کچھ پیسے کم پڑے ہیں لیکن یہ صاحب دے نہیں رہے۔ وہ نڈھال سے لہجے میں بولی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری آپا تھیں۔ حالات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے خود کو کالی چادر میں چھپا لیا تھا، اس لیے وہ مجھے نہ پہچان سکی۔ میں نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر آپا کو تھما دیے۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں، جبکہ میں تیزی سے دکان سے نکل گئی۔ میری والدہ آپ کو دعائیں دیں گی، آپا کی آواز میرے پیچھے گونج رہی تھی۔ میرے قدم مزید تیز ہو گئے اور میں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کو میری بیماری جان کر ہرگز ترس نہیں آ رہا ہوگا، آنا بھی نہیں چاہیے۔ میری جیسی خود غرض لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے، خواہش بڑی ہوں یا چھوٹی، اعتدال کی دیوار پھلانگ کر جنون کی شکل اختیار کرنے لگے تو رسوا کر دیتی ہیں۔ اب مجھے صرف اپنی موت کا انتظار ہے، جو دبے قدموں ایڈز کی شکل میں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے اس وقت موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، البتہ مرنے سے پہلے ایک کام میں نے یہ کر دیا کہ اپنی دولت و جائیداد اپنے گھر والوں کے نام کر دی ہے۔ شاید اس طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔